بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس کلام میں کہ جو نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں جس کو 448واں نمبر دیا گیا ہے، ارشاد فرما رہے ہیں کہ من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا، جو چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھے تو اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بیان کر دوں کہ آپ لوگوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں ماشاءاللہ سے تقریباً، لیکن میں نے سوچ رہا تھا کہ یہ سبق راشی کہلائے گی یا کیا، تو کچھ پوائنٹ تو شاید ہوں گے اس میں، لیکن چونکہ کلام امیر المومنین ہے، پھر اکثر جو میں بیان کروں گا وہ احادیث اور آیات سے، تو میں اس لیے سبق راشی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ریپیٹیشن بہرحال ہوگا، بہرحال تبرکن ہی، اور تھوڑا شاید ایک دوسرے کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ جیسے امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے نصیحت کرو، اپنے ایک صحابی سے امیر المومنین نے کہا کہ مجھے نصیحت کرو، تو کہا مولا میں اور آپ سے، تو کہا ہاں سننے کا اثر ہی اور ہوتا ہے۔ بہرحال اس وجہ سے جسارت کر رہا ہوں۔ کتاب مجمع الامثال اور کتاب مطالب الصول میں امام کا یہ کلام پہلے سے آیا ہے، اور مرحوم راوندی نے اپنی کتاب دعوت راوندی میں بھی امام کے اس کلام کو دوسرے کلام کے ساتھ جوڑ کر ذکر کیا ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے، جو اس دنیا میں ہے، وہ مصائب سے خالی نہیں ہے، البتہ ہر شخص ایک مختلف شکل کی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ کیا ہم ایسے آدمی کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جس نے کسی قسم کی مصیبت نہ دیکھی ہو؟ زندگی جو خود ایک عطا الہی ہے، کیا مستقل دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں کی مصیبتوں سے پر نہیں ہے؟ جو لمبی عمر کے افراد ہیں، کیا مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے؟ شادیوں کا ٹوٹنا، بچوں کی بیماری، ذرائع آمدنی کے اقتصادی مسائل، عزیزوں کو کھونا اور خشک سالی اور قحط وغیرہ ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن میں سے ایک یا کئی میں لوگ مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ توحید کے مباحث میں ہے کہ ان حوادث کا ظہور زیادہ علتیں اور فلسفہ رکھتا ہے۔ یہ توحید کے اگر ہم دیکھیں گے نا توحید کے بارے میں، تو یہ اس کی علتیں ہمیں اس میں پتہ چلیں گی۔ کبھی امتحان ہے یا آزمائش، تو کبھی کفارہ گناہ یا گناہان، تو کبھی بیداری کی گھنٹی ہے، اور کبھی ظاہر میں مصیبت لیکن باطن میں بخشش اور رحمت، اور دقیقاً تعین کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے کہ کس مصیبت کا کدھر سرچشمہ ہے۔ بہت مشکل ہے کسی بھی چیز کا کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ یہ اسی وجہ سے، اگرچہ کچھ مصیبتوں میں شناخت کے قرائن موجود ہوتے ہیں، بہت کلیئر ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں کیوں کر ممکن ہے، جب یہ چیزیں ہمیں پتہ چل گئیں تو کیوں کر ممکن ہے کہ انسان کسی مصیبت کا مشاہدہ بھی کرے اور زبان شکوہ و ناشکری کھولے اور بے تابی اور آہ و فریاد کرے۔ جیسا کہ ایگزیکٹ تو ایسا نہیں کہ آپ لوگوں نے کئی جگہوں پہ امام سجاد علیہ السلام کی یہ جملے پڑھے کہ یا اللہ میں بیماری میں شکر کروں یا صحت پہ، کہ اس کو زیادہ وہ سمجھوں، یا اسی طرح مصیبت ہے یا خوشحالی۔ اور بعض اوقات تو خدا بند رحیم چھوٹی مصیبت کو بڑی مصیبت کے روکنے کے لیے بھیجتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ شاید ہے، یہ سب سے زیادہ یہ
اور قرآن نے بڑی صراحت سے یہ کئی جگہ آیت ہے کہ ہم چھوٹی جی نہیں تو قرآن کی بہت واضح آیات ہیں، ایک سے زیادہ، کہ ہم مصیبت ڈالتے ہیں چھوٹی تاکہ وہ کیوں نہیں پھر وہ گڑ گڑاتے، کیوں نہیں وہ متوجہ ہوتے۔ غالباً جو آپ نے بھی فرمایا کہ جو احادیث کئی ہیں، 7 کا بھی شاید اس میں ذکر ہے، 40 کا بھی ہے، اور 3 کا بھی، 3 دن مومن پر نہیں گزرتے مگر کوئی مصیبت اس پر آ جاتی ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد جو ہم نے باتیں کی، یقیناً وہ جو چھوٹی مصیبتوں پر جزا و فضا و بےتابی کرتے ہیں اور زبان شکوہ کھولتے ہیں، اپنے اس یا ان اعمال کی وجہ سے بڑی مصیبت کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس شکر الہی کریں تو عین ممکن ہے کہ پروردگار عالم ان کو عظیم نعمات اس صبر اور شکر کے بدلے میں عطا کرے کہ انہوں نے اس مصیبت کو چھوٹا سمجھ کر کہ بڑی نہیں آئی، بڑی تو نہیں آئی، شکر کیا اور صبر کیا۔ میں یہی بات کر رہا تھا، ڈاکٹر صدا تشریف فرمائیں، جبار بھائی سے کہ جبار بھائی یہ آپ کو زندگی ملی ہے کہ جس طرح کا یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور جس طرح کی یہ ٹوٹی ہے آپ کی، جو فریکچر ہوا ہے، تو اس میں آدمی کی موت بھی ہو سکتی تھی، کہیں اور یہی ہٹ ہو جاتے، یا یہی ہٹ جو ڈاکٹر صدا کے ہوئی ہے یہ ہٹ تھوڑی زیادہ ہو جاتی، خدا نخواستہ۔ واقعہ ایک ہے کہ امام جعفر صادق بڑے خوبصورت یہ بات لگی کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، وہ بڑا رنجیدہ نظر آیا، امام نے محسوس کر لیا، امام جعفر صادق علیہ السلام، تو کہا کہ دیکھو اگر خدا تم پر وحی کرے کہ تمہارے ہاں جو بچہ ہے اس کو فیمیل ہونا چاہیے یا میل، کون تم مجھے اختیار دو گے یا خود اپنے پاس رکھو گے کہ میل ہو یا جینڈر کون سا ہو؟ تو اس نے کہا امام، چھٹے امام سے، کہ مولا میں اللہ کو کہوں گا کہ اللہ تیرے اختیار میں دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بس یہ اللہ کی طرف سے اس کی مرضی تھی کہ تمہارے یہاں یہ بیٹی ہوئی۔ پھر آپ نے ہی فرمایا، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ حضرت موسیٰ و خضر کا، کہ جب خضر نے اس فرزند کو قتل کر دیا کہ جو کافر تھا، تو اللہ نے کیوں اس کو مطلب قتل کروایا؟ کہ اللہ چاہتا تھا کہ ان کو ایک اطاعت گزار فرزند عطا کرے، اور وہ بیٹے کے بدلے پھر ان کو بیٹی ملی کہ جس سے 70 انبیاء اس کے خاندان سے پیدا ہوئے۔ انعام تو دیکھیں اس کا ذرا، 40 انبیاء پیدا ہوئے، 70 انبیاء پیدا ہوئے، اللہ اکبر، عالم تو دیکھو ذرا عطا کا۔ تاریخ ایسے افراد کا پتہ دیتی ہے کہ جو یہ سورہ اپنا یونس میں دیکھیں نا، آخری حصے میں جو حضرت یونس کی قوم کے بارے میں ہے کہ اللہ لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا لا تبدیل لسنت اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، تو اللہ کا نظام، اس کی رسم وہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسے اعمال ہو سکتے ہیں۔ تو چونکہ علماء تھے اس قوم میں، تو انہوں نے کہا کہ چلو پہاڑ پہ چلو، وہ کیفیت اپنائی گئی، جیسے گریبان کھول لیے، آستینیں اوپر کر لی، اور اپنے پرند چرند ان کو لے گئے، اور جو فریادیں شروع کیں، اور وہ کیفیت اپنی بنا لی کہ اللہ اب متوجہ ہو جائے، یعنی ایکسیپشنلز ہیں، ایکسیپشنز ہوتے ہیں، لہذا کسی بھی مصیبت کو بہرحال ٹالا بھی جا سکتا ہے، ٹلوایا جا سکتا ہے۔ تاریخ ایسے افراد کا پتہ دیتی ہے کہ جو اپنی بزرگ ارواح اور بلندی افکار کے سبب عظیم ترین مصائب کو خوبصورتی سے جھیل گئے اور ان مصائب سے نکل آئے۔
میرے خیال میں بلا اس کے کہہ دینا اچھی بات ہے، میرے دل میں آ گیا فوراً، تو اس لیے کہہ رہا ہوں، میری عادت بھی ہے کہ جو آ جاتا ہے کم اس کو روکتا ہوں۔ کہ جس طرح سے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا شیراز بھائی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر طرح کی جو میٹنگ، جو جلسے اور مجلسیں ہیں نا، وہ بگڑ جاتے، بہت برا حال ہوتا، لیکن خود شیراز بھائی اعلیٰ ذر، خود قمر بھائی بہت اعلیٰ ذر، اور آپ میں سے سب تقریباً اعلیٰ ذر، اس کی وجہ سے آج دیکھیے کتنی محبتوں کے ساتھ شیراز بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، قمر بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو بڑی خوبصورتی سے جھیل گئے اور ان مصائب سے نکل آئے، جبکہ ایسوں کے لیے چھوٹی مصیبتیں تو یقیناً ہیچ ہیں از لحاظ مصیبت۔ مرحوم مغنیہ ایک اپنی شرح نہج البلاغہ ہے، شارح ہیں، ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ بالفرض ایک بادشاہ کے جس سے سب کچھ چھن گیا، سب کچھ یعنی ٹوٹل ایک لے مین کی طرح ہو گیا، حتیٰ یہی بیان کیا کہ پیر جتنے زمین پہ پیر ہیں اتنی زمین بھی اس کی نہیں ہے، ایک گلی میں ایک عام آدمی، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو جزا و فضا کرنی چاہیے؟ کیا گریہ کرے؟ کیا فریاد کرے؟ فرض کیجئے گریہ کرے اور زبان نے شکوہ کھول لے، تو کیا چھنا ہوا واپس آ جائے گا؟ تو اس والے گریے سے تو نہیں آنے والا ہے، بلکہ اور پستی میں چلا جاتا ہے۔ تو کیا کسی زمانے میں گریہ مشکلات کو حل کرنے کا سبب ہوا؟ یہ والا گریہ جزا و فضا والا، جبکہ اس غم و اندوہ سے ضعف اور خرابی صحت ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے بیان کیا کہ بہت زیادہ ٹینشنوں میں گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور مصیبت سنگین تر، اور وہ مشکلات جو ہیں وہ اگر جزا و فضا کرے تو مہلکات میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ پھر یہی مغنیہ چین کے آخری بادشاہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اس کے ہاتھ سے تمام سلطنت چلی گئی، عظیم بادشاہ تھا، بہت عظیم سلطنت تھی، تو اس کے ہاتھ سے تمام سلطنت چلی گئی، تو وہ ایک یقین نہ کرنے والی بات تھی میرے لیے، تو وہ ایک باغ میں پانی دینے کی معمولی تنخواہ پر نوکری کرنے لگا اور صبر سے کام لیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے متعدد بعد میں کتابیں لکھی جو اس کی زندگی کے بارے میں تھی، کہ جن میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت عبرت ہے اور تھی۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو ایسی دنیا میں ہیں، ایسے ائمہ علیہ السلام، قرآن، تو اس لیے ہم لوگ ادھر جاتے نہیں ہیں، اتنا ہمارا رجحان بھی نہیں ہوتا ان کتابوں کو پڑھنے کا، ورنہ ہیں بہت ایسے لوگ کہ ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں اور وہ سمجھے بھی جاتے ہیں اور دنیا ان اثرات بھی لیتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ہر شخص کو اس طرح کا ہونا چاہیے، اور موجود واقعیات، ہر شخص کو اس طرح کا ہونا چاہیے، اور موجود، جو اس طرح آپ نے بیان بھی کیا، ابھی بیان آگے کروں گا، موجود واقعیات یعنی جس حالت میں آپ ہیں، ہماری کافی اس پہ گفتگو ہو چکی ہے ماضی میں، کہ ذریعے خود کو بنانا چاہیے، کہ جو حالات میرے اطراف کے ہیں وہی میرا ہے، اسی کے حساب سے اپنے آپ کو خود سازی کرنی چاہیے، بنانا چاہیے، ورنہ، یہ جملہ بہت خوبصورت، ورنہ اپنی خودی کو ضائع یعنی گم کر دے گا، اور ایسی خرافات سے پر اور وہم و پراگندہ خیالات کی دنیا میں زندگی گزار دے گا، اور جب اس لائق ہوگا کہ بڑی مصیبتوں کو فراموش کر دے اور نالہ و فریاد و بے تابی کی بجائے کئی نئی اور مناسب اور آرام دہ اور سکون بخش زندگی بنائے، تو ایسا شخص کیوں کر چھوٹی مصیبتوں پر عمدہ طریقے سے نہیں گزر جائے گا۔ یہ ایرانیوں کی مصیبت کے بارے میں عجیب و غریب واللہ کیا کیفیت ہوتی ہے، خدا کی قسم، اے کاش کہ ہم سب کی یہ کیفیت ہو جائے۔ اللہ کے بارے میں میری وہ کیفیت کہ جب کشتی ڈاواں ڈول ہوئی، لہریں بڑی اونچی آ گئیں، اور اب میں جس کیفیت میں ہوں، جو میرا رجوع قلبی خدا ہے،
اس کیفیت میں ہر لمحے انسان کو ہونا چاہیے۔ کیا یہ قوم کہ جب بم سامنے گر رہے ہوں کہ جو ادھر بھی آ سکتا ہے تو وہ اس کیفیت میں نہیں ہوگی؟ ایک دو جگہ میں نے کہا، شاید یہاں دوسرے الفاظ میں کہہ چکا تھا جب مجلس یہاں پہ آپ نے برپا کروائی تھی، کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو اگر تسلیم کر لیں شاید ہو بھی، بلکہ ہے وہ جی، اس کی بھی تفصیل ہے، وجہ اس وقت نہیں بیان کی جا سکتی، کہ جو ان کی انٹیلیجنس اور ان کی سیکیورٹی کے لیپس ہے اگر ایرانی کا، اگر تو بھائی اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے شجاع ہیں، اور یہی کیفیت آغا خامنہ کی، یہی کیفیت امام خمینی کی، دونوں کے جملے بالکل ایسے کہ اگر میں اپنے لیے گارڈز، اسپیشل سیکیورٹی گارڈز رکھوں اور ان میں سے کوئی کسی حملے میں مارا جائے، ایک کا لفظ ہے، ایک بھی شہید ہو جاتا ہے، تو میں قیادت کے لائق ہی، اس کا مطلب ہے نہیں ہوں۔ جس کی یہ فکر ہو تو پھر وہاں خامنہئی خود کیسے ہیں؟ وہ خود بھی یہی، پھر لالی جانی ان کے قریبی کیسے ہوں گے؟ پھر یہ سارے ان کے قریبی تو تھے، ورنہ کوئی میرے جیسے دماغ کا یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ یہ میں تو بھائی خودکشی سمجھتا ہوں، پلیز مجھے تو آپ نتائج بھیج دیجیے گا، اگر میں ان میں ہوتا نتائج بھیج دیجیے گا، اور میں تو بھائی ادھر بیٹھا ہوں، ورنہ میرے نزدیک خود پتہ نہیں کیا سوچ ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ نہیں، یہی عوام بھی تو سوچ سکتی ہے کہ بھائی بچاؤ کہ یہ خودکشی نہ ہو۔ کیا ہے نا بھائی، یہ سوال ہی ہے۔ اگر ہم آ جائیں فقہ پر تو پھر اس میں شاید بہت لمبی بحث ہو جائے کہ بھائی یہ کیا واقعاً یہ کہیں اس طرف تو نہیں جا رہا۔ تو یہ ایرانیوں کی مصیبت، اس میں کیا کیفیت ہوگی۔ تو پروردگار عالم جو عیسیٰ نے، پھر آپ نے کسی نے اس کو کوٹ بھی کیا تھا، یہ جو آیات ہے میں اس کو اپنے انداز میں سناتا ہوں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور اس کے معنی کیا ہے؟ اور لازمی، اور لفظ لازمی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور لازمی ہم تم کو آزمائیں گے، بے شین کچھ چیزوں سے، کہ منل جو خوف والی، والجو بھوک والی، ونقص من الاموال، اور اموال کے نقصان کے ذریعے سے، والانفس، اور تمہارے جانوں کے نقصان کے ذریعے سے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو، جزا و فضا نہ کرنے والا، الذین، وہ لوگ کہ جو اذا اصابتہم مصیبتون، کہ جب ان پر آ پڑتی ہے کوئی مصیبت تو قالو، کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کی کیفیت حضرت علی اکبر کے وقت خصوصیت سے، ورنہ ہر وقت کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا تھا نا آپ نے تو زبان سے، کہ یہ اللہ نے کہا اس سے محبت کرو۔ جب آپ سے پوچھا محبت کرتے ہیں علی اکبر سے، کہا ہاں کرتا ہوں، کہا لیکن اللہ کے لیے کرتا ہوں، کہ جب اس کی چیز ہے وہ لے لے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولئک علیہم، اب یہ ذرا بات ہے سمجھنے کی، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ کون ہے صبر کرنے والوں پہ؟ دیکھیے ایک جگہ پڑھ رہا تھا اخلاقیات میں کہ مصیبتیں تین طرح کی ہوتی ہیں نا، گناہوں پر صبر ہوتا ہے، اور واجبات پر صبر ہوتا ہے، یعنی جیسے واجب ہے روزہ رکھنا ہے، اس پہ صبر ہے، گناہوں پر صبر ہے کہ نامحرم پہ نگاہ ہے، اس پر صبر ہے، لیکن سب سے بڑا ان کی عظیم صبر، جب بہت اجر لکھا ہے عظیم تینوں مصیبتوں کا، لیکن یہ ان کے نسبت کے لحاظ سے بے پناہ زیادہ جو ہے، جو صبر ہے ان مصیبتوں پہ صبر کا ہے اجر، جو بے پناہ اجر نسبت کے لحاظ سے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر کہ جو ایسی مصیبتوں کو جھیلتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ان پہ صلوات ہے۔ اللہ کی صلوات کے بعد کچھ رہ گیا؟ ورحمہ، اور رحمت، واولئک، غالباً یہ ہے کہ واولئک هم المہتدون۔ اب یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے سورہ فجر کی
آخری آیت اس موضوع پہ بھی تقریباً آپ میں سے کسی نے مجھ کہا تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ہر حالت میں ارجعی الی ربک، کیفیت یہ رہنی چاہیے ارجعی الی ربک، رجوع کر اپنے رب کی طرف۔ میں نے ابھی آخری خطبہ میں جمعے کے میں نے کہا کیونکہ ابھی ہمیں رمضان ابھی گزرے ہیں تو اس کیفیت کو برقرار رکھنا چاہیے کہ جو الحمدللہ ہم سب میں پیدا ہوئی ہے کم و بیش، تو وہ کیا کہ نمازوں سے کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے خدا سے رجوع۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھیں ایک مصیبت تو ہے، ریئلائز کرنا چاہیے کہ نماز ایک اٹینڈنس بنا رکھی ہے، میں نے خود نے اتنا کہتا ہوں پھر بھی میری نماز بھی اٹینڈنس ہے، کچھ فرق ہو جائے گا شاید کسی سے، لیکن تو پھر آپ کیا کریں؟ جب بھی کوئی پرابلم آپ کر کے دیکھ لیں، کوئی وظیفہ نہیں کرے، کوئی وظیفہ نہیں انجام دے، کوئی مصیبت ہو، کوئی، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا کا، مسلمان غیر مسلمان، ہم ٹینشنوں میں ہیں، رشتوں کا مسئلہ ہے، اقتصاد کا مسئلہ ہے، اور مسائل ہی مسائل ہیں، تو ایسی صورت میں وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ جاؤ، صرف اپنی زبان میں خدا سے باتیں کرنے کا عادی بنو، دیٹس آل۔ بڑے میں ڈیفینیٹلی کہتا ہوں وظائف سے بہتر ہے، بڑے وظائف سے یہ بہتر ہے، اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کرنے کے عادی بنو، اور وہی موضوعات پہ باتیں کرو کہ جو مسائل آپ کے ہیں انہی پہ باتیں کرو۔ یہ جو ہے ان مع العسر یسرا، کیا ہے ان مع العسر یسرا؟ کہ نو ڈاؤٹ جو ہے مصیبت کے ساتھ ہے، بعد نہیں ہے، ان بعد نہیں ہے، ان معل ہے، یہ ساتھ کیا ہے؟ میں نے جو سمجھا تھوڑا سا بیان کروں گا، بہت اس پہ روشنی ڈالی جا سکتی ہے کہ بہت دفعہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ زیادہ ہوا ہوگا، میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا، آپریشن تھیٹر میں ہوا کہ جو ہے وہ پیٹ بند ہوتا ہے تو ہمیں سپوزیٹریز نیچے سے پیخانے کی جگہ سے ہمیں سپوزیٹریز ڈالنی، یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے ورنہ اور بڑے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کہ سپوزیٹریز ڈالتے ہیں کہ اس سے پیخانہ ہے۔ اب وہ پریشر ہوتا ہے کہ جب ہم ڈالتے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے پریشر نکلتا ہے، وہ کبھی کسی ڈائریکشن کا وہ نہیں ہوتا، کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے، تو تجربے کار کچھ کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی چھینٹیں آ جاتی ہیں، کبھی کبھار تو بہت زیادہ آ جاتا ہے، چہروں تک پہ بھر جاتے ہیں، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف سوچنے کی بات ہے۔ میں اور جعفر ایک ایسے مسئلے میں پھنسے تھے کیونکہ ہم نے پورے علاقے کے لوگوں کو بلا لیا، جمعداروں کو بلا لیا کہ یہ مسئلہ حل کرو۔ بلڈنگ میں ایسی اندر سے بریک ہو گئی تھی لائنیں کہ وہ صحیح نہیں ہو پا رہی تھی، اور اس کے لیے توڑ کانکریٹ اتنی ہارڈ، بہت ہی دیانتدار ہمارے بلڈر تھے، رشتہ دار ہیں جو بنائی ہوئی، تو وہ ٹوٹنے کا نام نہیں رہی، بہت مشکل ہو گئی، کئی لوگ آئے اور چھوڑ کے چلے گئے یعنی انکمپلیٹ۔ میں نے کہا جعفر ہم لوگوں نے ہمت کرنی ہے، میں نے تم نے، تو جعفر تھوڑا تردد کر رہا تھا، میں بھی یہ اپنے ہاسپٹل کی وجہ سے بھی پوٹیوں میں ہاتھ ڈالنے میں زیادہ وہ نہیں کرتا تھا، تو جعفر تردد کر رہا تھا کافی، میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ پوٹی کیا چیز ہوتی ہے، تو انسان بہرحال آپ سمجھ گئے، تو پھر وہ جھجک جو ہے ختم ہو سکتی ہے۔ آپ جو ہے نا کسی بھی تکلیف کو آپ یہ دیکھ لیں، اس کے اندر پہنچ جائیں، اس کے سسٹم میں جائیں، یہ ایک ہے بات، خاص بات ہے، یہ متوجہ رہیں کہ آپ اس کے سائنس میں پہنچ جائیں۔ جتنی آپ کو سائنس آئے گی، سائنس اگر کسی کو نہیں آتی ہے تو پھر وہ عام حالات میں چلے جائیں، جیسے دھوپ، جیسے رسول خدا کے بارے میں کہا نا کہ آپ کو کبھی اف کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اف بہت سردی، اف بہت گرمی، ارے یہ آپ کو کاش کہتے ہوئے نہیں سنا، بہرحال کاش علیحدہ ہے، تو یہ اف نہیں کہتے ہوئے، حتیٰ رسول خدا کو کیا کسی امام کو کہتے ہوئے نہیں سنا گیا کہ آپ نے کبھی اف کہا ہو، اوہو کہا ہو، کہ مطلب اس کے، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں کہ نظام میں اس میں جائیں۔ آپ دیکھیں آپ کی تکلیف، میں نے تو بہت دیکھا کہ دھوپ میں مجھے، اگر میں بیٹھ جاتا ہوں سخت دھوپ میں بھی، تو آپ اس کے اندر جائیں یہ ہو کیا رہا ہے، تو آپ کی وہ تکلیف سے آپ ہٹتے چلے جائیں گے، جتنا آپ اس میں اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے نا، آپ اس کی تکلیف والی کیفیت سے ہٹتے چلے جائیں گے۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ تو ایک آج سے کوئی تقریباً 150 سال پہلے ایک عالم، بڑی شخصیت، صوفی بڑی شخصیت ہمارے مراجع میں سے گزرے ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو انہوں نے
کہا مرنج و مرنجان، مرنج و مرنجان، کہ رنج نہ کرو اور نہ رنج دو۔ تو اس نے کہا جواب میں کہ قبلہ یہ تو میرے سمجھ میں آ رہا ہے، میرے اختیار میں ہے کہ رنج نہ کرو، لیکن مرنجان الٹا کہہ گیا، مرنجان تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کو دکھ نہ دو، لیکن خود مرنج کے غم نہ کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ جو رنج ہوتا ہے نا وہ اصل میں انا کی وجہ سے ہوتا ہے، جتنی انا ہوگی اتنا رنج ہوگا۔ اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے مجھے ایسے کیا، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے یہ ابھی میں کل پرسوں بچوں کو بتا رہا تھا، پرسوں رات، کہ میں نے خود دیکھا یہ علماء کے جو مسائل چل رہے ہیں، بیٹھ گئے وہ عاصم منیر کے پاس اور یہ وہ، تو میں نے کہا کہ میں خود ان میں سے 3-4 کو تو بنفس نفیس جانتا ہوں الحمدللہ، کہ میں کئی کا نام لے کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پورے شیطان ان میں گھسا ہوا ہے۔ خیر ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیان کیا کہ میرے سامنے ایک بڑے عالم، آپ سب ان کو جانتے ہیں، بڑے اشتہار لگتے ہیں اور پورے 2 مہینے 10 دن کے ان کے مجالس کے یہاں اشتہارات چلتے رہتے ہیں، بہت بڑی شخصیت میرے ساتھ تھے، دوست بھی ہیں میرے، تو انہوں نے شدید ناراضگی کا سامنے اظہار کیا کہ میرا نام 4تھے نمبر پہ کیوں لکھا ہے اشتہار میں۔ مجالس شب بیداری جو ہوتی ہے اس مجالس میں میرا نام یہ یوم حسین تھا، اس میں نیوز ٹھیک ٹھاک سنا دی انہوں نے، یہ وہی مرنج ہے، نہ غم نہ کرو، کہ اپنی انا، جب انسان میں انا نہیں ہوگی تو خود بخود اسی طرح سے یہ جو میں نے دھوپ کی مثال دی اور اس کے نظام میں جائیں تو آپ اس میں بھی جائیں، اس میں بھی جب آپ جائیں گے تو آپ کسی طرح کی بھی، کسی کی گالی ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، ایکسیڈنٹ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی اور مصیبت ہو، ایک تو آپ اس میں اس پہلو سے جائیں کہ یہ ہوا کیوں کر، اور پھر یہ مسئلہ کہ میری اوقات کیا ہے، واقعاً انسان دل سے یہ سمجھے کہ بھائی میری اوقات کیا ہے، خدا نے مجھے زندگی دے دی، میں زندہ ہوں۔ یعنی کربلا میں جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت زینب تو نزدیک معصوم ہے نا، مثل معصوم ہے علیہ السلام، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ پورے کربلا میں بچے نے، کسی نے کھانا نہیں مانگا ہے، کسی نے اف نہیں کیا ہے، یہ بات ہے کوئی ہضم ہونے والی بات ہے علمی حوالے سے؟ بچے نے اف نہیں کیا، کھانا نہیں مانگا بھائی۔ قیامت بر محمد و آل محمد صلوات، ساری کائنات کے سلام ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹائم ہے بھی ہے، کتنے بجے دیں گے اذان؟ 40 45 اذان دے رہا ہے، 3-4 منٹ۔ چلیں میں تھوڑا سا وہ کر دیتا ہوں اپنا 3-4 منٹ میں، ہم وہ کافی گیپ آ گیا نا تو اس کو ہم کر لیتے ہیں کہ ہماری جو آخری گفتگو جو مجھے یاد تھی، آپ میری تصحیح کر دیجیے گا۔